بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ شہر اقدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر میکن صاحب، تو اسے 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا، قمر میکن صاحب آپ نے خبر دی تھی کہ 6 مئی کو خان صاحب سے ایک اہم ذمہ دار افسر نے جا کر ملاقات کی تھی۔ اصل میں اس کے بہت سارے دوست ہمارے، ایک جب ہم یہ خبر دیتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں تو ہمیں دوست کہتے ہیں جی کہ تسی بھی انہاں جیسے ہو گئے ہو، باریک وارداتیے غدار، پتہ نہیں کیا کہ حالانکہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے نا۔ صحافی کا کام کیا جی، وہ ان کو باریک وارداتیے خبر۔ ایک تو آج کسی نے کمنٹس بڑا بےہودہ کمنٹس کیا میرے اس ٹویٹ پہ، یہ جو 5 مئی کو اے پی سی ہوئی تھی، کل ہی خبر دی تھی، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ اس پر بات کریں گے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا، اور پھر دوسرا سہیل بڑاچ صاحب نے بھی ایک آج خبر دی ہے اپنے کالم میں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تیسرا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جی وہ جڑا ہوا ہے معاملہ مخصوص نشستوں کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ بھی مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، ہاں جی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان پر بات کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ 6 تاریخ کو جب قمر میکن صاحب وہ ذمہ دار افسر جاتا ہے وہاں پر خان صاحب کے ساتھ، ان کو بریف کرتا ہے، نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو دی جاتی ہے۔ بالکل ایسا لیکن ہی ہے۔ کل تو ہم نے اس کو کل 4-5 بجے آپ نے خبر بریک کی تھی، ہم نے ویلاگ میں ڈیٹیلز اس کی ڈسکس کی تھی، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، ہم یہ بھی ضرور مینشن کریں گے۔ جی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو مزید ویریفائی کرنے میں یا کچھ چیزیں کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، تو جناب یہ ملاقات جو ہے واقعی بڑی اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر ایک اور چیز بڑی ضروری ہے بتانا عوام کو، کہ ہر بات پہ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا غدار یا باریک وارداتیہ کہنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نہ ہم پیپلز پارٹی میں ہیں، نہ نون لیگ میں ہیں، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کوئی پے رول پہ ہیں، اور نہ ہی ہم تحریک انصاف میں ہیں۔ ہم ہیں صحافی، جو اچھا کام کرے گا ہم بتائیں گے، جو برا کام کرے گا ہم وہ بھی بتائیں گے۔ خبر دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس بارے میں آگاہ کرنا کہ اس وقت ہیپننگز ہو کیا رہی ہیں، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اس کے بارے میں رائے کیا قائم کرنی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ عوام کا اپنا اختیار ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ ملاقات ہو گئی تو ملاقات کی کہانی تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تمام تر بتا دی ہوئی ہے، اس سے آگے بھی کچھ ڈیولپمنٹس بالکل ملاقات کے بعد کی ہیں۔ وہ یہ ہیں بشارت راجہ صاحب کہ اب جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ بھائی نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ میں کسی قسم کے پرول پر آؤں گا، نہ ہی میں کوئی ایسا تاثر بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس سے کوئی ڈیل ہو، کیونکہ وہ اپنے موقف کے اوپر 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جیل کے اندر ہے، تو اگر ڈیل کے تحت آنا ہوتا تو وہ کب کا یہ کام کر کے باہر آ چکا ہوتا۔ بارہا اس نے جیل کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ بھائی میں جب بھی باہر آؤں گا اپنی شرائط پر آؤں گا۔ یہ بہت دفعہ انہوں نے ہمارے سامنے بھی اڈیالہ جیل کے اندر کہا تھا کہ مجھے ڈیلز کی آفر تو بہت پہلے سے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان اس وقت اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مذاکرات کی آڑ میں اس نے کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیا ہے، یا کوئی لین دین کر رہا ہے، یا اپنی رہائی کے بدلے وہ جو ہے کوئی زبان بندی جیسی یا کوئی اور ایسی چیزیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک صرف اور صرف ملاقات تھی بھارت کے معاملے کے اوپر، اور پھر رہائی کی بعد میں بات ہوئی، جس پر عمران خان نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ اپنی عدالتیں ٹھیک کر لیں، مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کو جب عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو رہائی خود بخود ہو جائے گی۔ آپ سب سے پہلے رول آف لا قائم کر دیں، جیسے ہی آپ ملک کے اندر رول آف لا قائم کریں گے ملک کے لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، رکاوٹیں ختم کر دیں رول آف لا قائم ہونے کے بیچ میں جو ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ تیسرا جو سب سے اہم بات کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا شروع کر دیں، عوام آپ سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک بالکل پیورلی آرگینک طریقے سے جو بات چیت کا سلسلہ یا ایسا موقع جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ایون عمران خان کے پاس بھی قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا انمول موقع تھا جسے استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر جاری کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے بشارت راجہ صاحب۔ لیکن ملاقات ختم ہونے کے بعد جو واپس جا کر ہائی اتھارٹیز کو بریفنگ دی گئی ہے نا، وہ بڑی اہم تھی۔ اس بریفنگ کے اندر سب سے پہلے تو یہ نکتہ رکھا گیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ آپ کو جلدی باہر لانا چاہتے ہیں تو فوراً عمران خان راضی ہو جائے گا اور
باہر آ جائے گا, لیکن اس نے کہا ہے کہ بھائی میں نے عدالتوں سے سزا ملی تھی اس لیے میں اندر ہوں, اب میں عدالتوں سے ہی سرخرو ہو کر واپس آؤں گا. ایک بات. دوسری بات بریفنگ میں بڑی اہم وہ یہ ڈسکس ہوئی کہ بھائی اب ہمارے پاس جو اس وقت عوامی سپورٹ ہے, پبلک کی جو ہمارے بیک کے اوپر تھپکی ہے نا, اس کو ہم کھونا نہیں چاہتے, اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ جو عوامی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ یہ برقرار رہے. یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ کے اندر صرف اور صرف عارضی سیز فائر ہوا ہے. اب اس کے بعد آگے کیا حالات ہوں گے اگر پھر سے اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا, میں نے بھی لوگوں کو بتایا تھا کہ عمران خان کی رہائی ہوگی کیسے, کیا ممکنات چیزیں ہوں گی جس کے بعد رہائی ہوگی. تو مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بہت قریب لگ رہا ہے کہ اس کے اقدامات ہو رہے ہیں, مسئلہ فلسطین کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان اب پاکستان کی پولیٹکس سے بہت اوپر کی چیز ہے جی. تو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے اوپر جتنی بھی سپورٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے, اس کو وہ کہتے ہیں نا جوڑ جمع کر کے سنبھالنے کے لیے عمران خان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. اور عمران خان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جیسے سی بی ایم کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹ کے طور پر بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہاسپٹل میں ہیں, آج شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. ڈاکٹر ان کی صحت کے حوالے سے سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے. یاسمین راشد صاحبہ کا علاج چل رہا ہے, عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں جنہ ہاسپٹل میں ہیں. تو کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور ایک سب سے بڑی بات ان رہنماؤں کی رہائی کے حوالے سے بہت اہم اقدامات ہو رہے ہیں. پاکستان زندہ باد ریلی جو لاہور میں نکالی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہاں پر کچھ لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا تھا اور ودن 24 آورز وہ لوگ باہر آ گئے تھے. اور پھر ایک اور بات ہمیشہ سے یہ میں دیکھتا آیا ہوں, کل یہاں پر ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ. ایک بات آپ کو بتاؤں, وہ بندے باہر ویسے نہیں آئے تھے جی. پنجاب حکومت مریم نواز نے وہ مقدمات بنائے, ججز نے وہ سارے مقدمے ڈسچارج کر دیا, فیاض ختم کر دیا. کل یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم دوست, تو میں ایک سینئر ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں, ان سے میں جب گفتگو کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ معاملات جوں کہ تو نہیں چلیں گے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ضرورت پڑے گی. اور میں نے اسے کچھ چیزیں بتائی کہ یار یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے جی کہ نون لیگ, ایک جو ڈاکٹر اپنے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے کتاب لکھی یہ خاموشی کہاں تک, ٹھیک. اصل میں ایک آپ چیز دیکھیں کہ آج کل نون لیگ کے جو امام الچپڑاسیان جنہیں میں چپڑاسیان نما وزراء جنہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ, جی آپ یہ چیز دیکھیں. میں اس کتاب کی طرف جاؤں گا جو شاہد عزیز صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس کی طرف میں ضرور جاؤں گا. انہوں نے آج کل کوئی توصیف اور تعریف کے پل بننا شروع کر دی ہے بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے. لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب جنرل مشرف اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں خراب ہوئے تو میاں محمد شریف صاحب نے یہ کیا جی کہ جنرل مشرف اور بیگم صاحبہ مشرف اچھا انہیں لاہور بلایا جاتی عمرہ, اور ان دونوں بھائیوں کو ساتھ بٹھایا, نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, میں کتاب کا ذکر کر رہا ہوں. جی جی. ساتھ بٹھا کر انہیں کہا میاں شریف نے کہ تم بھی میرے بیٹے ہو. جی. شہباز مشرف کو کہا اور یہ بھی میرے بیٹے ہیں جی, یہ تمہارے بھائی ہیں, ان کا خیال رکھنا. معاملات خراب تھے. پھر یہ ہوا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے انہیں جائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ بھی دیا گیا. فیصلہ ہوا کہ اگلے 1 یا 2 دن میں آپ نے میاں نواز شریف, شہباز شریف, جنرل مشرف, صاحبہ مشرف عمرے پر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ. اور وہ ایک ساتھ عمرے پر بھی گئے, لیکن برف نہیں پگھل سکی جو دراڑ پڑ چکی تھی. اور ابھی کا جو معاملہ ہے نا, شریف فیملی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیفٹیننٹ جنرل مجید ملک نے اپنی کتاب جو لکھی ہے, ہاں میں بھی وہاں موجود تھا, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شریف فیملی کا یہ ایک ان کی جو ہسٹری ہے, ان کی تاریخ یہی ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں نا تو پھر پالش
کافی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ان کو روز جب لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے تب بھی دیکھیں روزانہ کی بنیادوں پر, نجم اور یہی سلسلہ آج کل چل رہا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ خبر نجم سیٹھی صاحب نے دی کہ عمران خان کو اڈیلا جیل کے اندر جنگ کے معاملات کے اوپر سینئر ترین عہدے پر موجود بندے کی طرف سے جب یہ تمام بریفنگ دی گئی, تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح بریفنگ دی گئی کہ جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی. جی, اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ 6 مئی کو پاک بھارت کشیدگی پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا. عمران خان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے, جیسا ہم نے کل نجم سیٹھی صاحب نے ویسے رات پروگرام میں کہا, ہم اس سے پہلے کر چکے تھے. لیکن ان کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے. اس پر صدیق جان کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کی خبر سے نون لیگ کے اندر کوہرام برپا ہو جائے گا. یہ جملہ جو نجم سیٹھی نے بولا ہے کہ 6 مئی کو عمران خان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو دی جاتی ہے, اس جملے سے نون لیگ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. آپ اندازہ کریں نا کہ ان کو اب شہباز شریف صاحب نے رات کو یوم تشکر میں جو تعریفوں کے پل باندھے, آپ نے وہ بھی سنے ہو. ہاں, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں سامنے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں ٹاپک سے نا, پھر کہیں ہٹ نہ جائے. جی. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ سیاست کے اندر ایک جو بہت بڑا شفٹ ہے نا, وہ یہ چیزیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ سموتھلی, کاملی اور صحیح طریقے سے اسی طرح سے چلتی رہی نا, تو بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے میرے خیال میں. اس لیے کہ یہ جو کشیدگی ہے, جو ناراضگیاں ہیں, جو بہت ساری چیزیں ہیں, یہ کم ضرور ہونی چاہیے. لیکن بیسک نقطہ جو ہے نا, وہ بھی عمران خان صاحب نے جو 3 چیزیں جیل میں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے, ان کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا نا, پھر عوام کی امیدیں ویسی کی ویسی ہی رہیں گی. اور میرے خیال میں عمران خان ان چیزوں کے اوپر بھی کبھی کمپرومائز کر کے باہر نہیں آئیں گے. اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں آج جو سہیل وڑاچ صاحب نے اپنے کالم میں ذکر کیا, وہ تھوڑا سا میں پیراگراف پڑھ دیتا ہوں. ایک پیراگراف میں نے نکالا ہے, اس میں بہت لمبا انہوں نے لکھا ہے, لیکن میں وہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فتح کے اس لمحے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہمارا اہم ترین مسئلہ ہے. فتح کی سرشاری کا وقفہ 6 یا 8 ماہ رہے گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو وقفہ ہے نا فتح کا, سرشاری کا, ہم نے فتح حاصل کی ہے, یہ 6 سے 8 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتا, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ زبردست ہو جائے گا جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہندوستان کے لیے. ان کا یہ کہنا ہے اس کے بعد تلخ سیاسی حقائق پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیں گے. شہباز حکومت کی سیاسی بنیاد بہت کمزور ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے. وہ الاسٹک کی فارم 47 کی, وہ ہمارے دوست اسطور صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ شلوار پہنائی گئی تھی نا, انہیں پہنا کے انہیں یہاں پر 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا تھا, اسی کو یہ سہیل وڑاچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے اور وہ اسے مضبوط کرنے کی کوئی کوشش سرے سے کر ہی نہیں رہے. یہ نواز لیگ صاحب جو حکومت ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جنگ کے حالیہ نتائج سے عمران خان کمزور ضرور ہوئے ہیں, لیکن وہ اب بھی ایک سیاسی حقیقت ہے, اور پوری مطلب قوم, وہ نوجوان لکھتے ہیں, یوتھ لکھتے ہیں, پوری قوت ان کے ساتھ, ان کے پشت پر کھڑی ہے. ان کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں, دوسری طرف کپتان کو بھی انا کی پہاڑی سے نیچے آ کر زمینی حقائق سے آشنائی کی ضرورت ہے. طاقتور مقتدرہ سے لڑائی نے پہلے ان کی اسٹریٹ پاور چھینی, اب ان کا اگلا حملہ ووٹ پاور پر ہوگا. کپتان موجودہ سسٹم کا پارٹ بنتے ہوئے آئندہ الیکشن کے جلدی غیر جانبدارانہ اور شفاف ہونے پر معاہدہ کر لیں. یہ جو انتخابات کی بات ہر بندہ کر رہا ہے نا آج کل, بڑے بڑے قمر میکن صاحب جنہیں کہتے ہیں انٹلیکچل لیکھک, دانشور, وہ پچھلے کئی دنوں سے یہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اور خان صاحب بھی, وہ جو کل بھی آپ نے بتایا تھا وہاں اپنے وی لاگ میں کہ جو اس انتہائی اہم غیر سیاسی افسر کی جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کہیں نہ کہیں کہ انتخابات کے حوالے سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں پر ایک اہم ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جن کا تعلق وہ ان سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے. ٹھیک ہے, کئی بار وہ اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں قمر میکن صاحب کہ مڈ ٹرم انتخابات ضرور ہوں گے, وہ خود کہہ چکے ہیں. اچھا, آپ نے نا یہ ساری وہ بڑی اچھی چیزیں بتائی ہیں,
میں آپ کو اپنا فون دے رہا ہوں, اس میں ایک ٹویٹ ہے, یہ میرا ہی ٹویٹ ہے, اور ذرا پڑھیں. یہ قمر میکل صاحب آپ نے لکھا ہے, عمران خان نے آج ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. میں نے 13 فروری 2024 کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد عمران خان کی بدن بولی کو دیکھتے ہوئے اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ عمران خان عنقریب نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے. اور عمران خان الیکشن کا مطالبہ 13 فروری 2024 کے بعد سے لے کر ابھی تک 2 دفعہ کر چکے ہیں. اور جتنی بھی سیریس نوعیت کی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اینڈ پہ جا کے بات ایک ہی جگہ رکتی تھی. ادھر سے کہا جاتا تھا کہ آپ اس سسٹم کو لیجیٹمیسی دیں, ادھر سے کہا جاتا تھا کہ بھائی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, یہ چور حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, نہیں چل سکتی, عوامی مینڈیٹ چرایا ہے, آپ دوبارہ الیکشن کرا دیں اگر آپ کوئی اور بات نہیں مانتے. اگر آپ مینڈیٹ بھی نہیں مانتے نا تو آپ دوبارہ الیکشن کرا دیں. یہی تو بات آج پھر سہیل وڑائچ صاحب جو اپنے تجزیے میں چیزیں لکھ رہے ہیں, تو کیونکہ وہ اڈیالہ نہیں گئے, وہ اڈیالہ گئے نہیں ہے نا, انہوں نے خان وہ کو شاید ٹھنڈے وہاں ٹھار دیکھا نہیں. کمروں میں بیٹھ کر وہ تجزیہ کرتے ہیں تو عمران خان کی اگر کوئی, لیکن ہم تو گراؤنڈ, آپ تو زمین پر موجود ہوتے ہیں. اگر عمران خان کی باہر آنے کے بعد سب سے پہلی کوئی شرط ہوگی تو وہ نئے انتخابات ہوں گے. اس ملک کو اب آگے چلانے کے لیے, بہتر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو ملک کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں دینی ہوگی جن کو عوام منتخب کریں گے. صاف شفاف نئے انتخابات, نئے الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے راجہ بشارت صاحب, مجھے بتائیں ذرا. کوئی حل نہیں ہو سکتا, کوئی حل نہیں ہو سکتا. ایک بات میں تو یہ تو جتنا بھی جلدی کر لیں گے اتنا زیادہ. ایک بات آپ نے پہلے جو ہم نے سیگمنٹ کیا تھا اس کے پہلے حصے میں, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے امتحانات آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی قوم میں جمود کی کیفیت طاری ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. وہ راستے نکالتا ہے قمر میکن صاحب کہ قوم اکٹھی ہو, اس کی لیڈرشپ اکٹھی ہو. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں یار, تاریخ میں یہ چیز آپ کو ہر تاریخ کے ہر ورق پر آپ کو ملے گی پڑھنے کے بعد کہ یار اس طرح ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو ابھی پہلگام کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا, جو وقوع ہوا نا, یہ قوم, یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو یکجا کرنے کے لیے اور لیڈرشپ کو یکجا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پلان تھا. اچھا, کہ اس کو کیا جائے. اور دوسرا سب سے اہم معاملہ پاکستان میں, جیسے پہلے کہا نا کہ عمران خان اب لوکل اس سے نکل کے انٹرنیشنل لیول پہ ضرورت بن چکا ہے. اب صرف پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ جلد ہی مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی بیٹھک ہوگی, مسئلہ فلسطین کے اوپر. تو کیا فارم 47 والے شہباز شریف صاحب جا کے وہاں کوئی اپنی رائے دیں گے, اور اگر دیں گے تو کوئی مانے گا؟ نہیں, جب تک یہاں سے اپروول تمام پارٹیوں کا خاص طور پہ مینڈیٹ لے کر نہیں جائیں گے. تو یہ بڑا اہم معاملات پر پوری قوت ہوگی, عوام ہوگی, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی, تو پھر ایک میسج جائے گا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اس وزیراعظم کے ساتھ کھڑی ہیں, اور انہوں نے مینڈیٹ دے کے بھیجا, اس لیے یہاں پر یہ موجود ہے. بالکل, وہاں جا کر وہ اس ٹیبل پر بیٹھ کر چائے یا کافی یا چاول کھانے کے لیے نہیں. ویسے بھی شریف فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہریسہ خور ہے, کیا پتا بالکل کہ وہ وہاں پر جا کر یہ بات کرے. اچھا, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں قمر میکن صاحب کے, جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر جڑی ہوئی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, مخصوص نشستوں والا. اس نے سنی اتحاد کونسل نے نئے بینچ کے حوالے سے, تشکیل کے حوالے سے درخواست دائر کر دی ہے کہ نیا بینچ کی تشکیل کی جائے, اس میں آتھر جج کا ہونا, جسٹس منظور شاہ کی سربراہی میں. یہ معاملہ سارا کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یار کہیں اتھل پتھل نہ ہو جائے. معاملہ یہ ہے نا جی, اس وقت سنی اتحاد ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی بھی ہو, وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہمیں اگر سیٹیں نہیں بھی ملتی نا, حکومت کو تو کسی صورت نہ, تو ڈیلے ٹیکٹکس تو استعمال کی جانی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کہ جب تک آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے جوڈیشل کمیشن کے تحت بننے والے جج کے اندر ہی سپریم اسی 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگا دیں گے تو فیصلہ کہاں سے ہونا ہے جی. تو آپ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے, آپ مخصوص نشستوں کو پوسٹ پون کر دیں, اس کیس کو پیچھے کر دیں, ملتوی کر دیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر لائیو چلائیں تاکہ پوری دنیا دیکھے. وہ لائیو تو اچھا, پھر اگر آپ نے سماعت چلانی ہے تو ان ججز کو بٹھائیں, جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ لکھنے والے ہیں, ان کے نیچے 5 جج مزید ہیں جو اس بینچ میں نہیں ہیں, ان کو بٹھائیں. یہ بڑی ویلڈ بالکل ویلڈ قسم کی. تو اس کے اوپر آج جو دوسری درخواست آئی ہے نا, وہ ذرا ڈیٹیل آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں. اس میں کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں
नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए, नए बेंच का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का जो फैसला दिया था उसको उस पर अमल दरामद यानी कि अभी तक नहीं हुआ, और नजर सानी पर तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल अभी तक नहीं किया गया, उनको किया जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया था वो उसके ऑथर जज हैं 12 जुलाई वाले के, वो इसमें शामिल नहीं है। और फिर कहा है कि वही रूल्स के मुताबिक वही जो है बेंच नजर सानी की समाअत कर सकता है, नया बेंच जो है वो नहीं कर सकता। और जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बासी को निकाल कर जो नया 11 रुकनी बेंच है उसके ऊपर भी कहा है कि ये नजर सानी की दरख्वास्त नहीं सुन सकता। अब एक और चीज़ है कि शॉर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपीलें हैं, और अपीलों के बाद आ गया था जनाब आपका तहरीरी तफसीली फैसला, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो वजूहात लिखी गई हैं। तो एक तो ये इसमें सकम भी मौजूद है। बहरहाल ये भी एक अपडेट जरूर है जो आम पेशरफ्त है, और अगर मखसूस नशस्तों का केस डिले हो गया तो इसको आपने फिर डायरेक्ट लिंक करना है उसी के साथ है, और मेरे ख्याल में ये इसी तरह मामला जा रहा है। एक और खबर दे दें आपको, आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से सड़कें गर्म करने का माहौल बनना भी शुरू हो जाएगा। आने वाला बुध बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब मुकम्मल जो एहतजाज और तहरीक का लाएअमल है वो तकरीबन 90% से ज़ायद फाइनल हो चुका है। और इस बार अवाम पहले नहीं आएगी, इस बार वो सबसे पहले आएंगे जिनको वोट दिए गए, जिनको मैंडेट दिया गया है कि भाई आपने हमारा मुकदमा जाके लड़ना है, इस दफा वो पहले आएंगे। और जराये के मुताबिक रेड जोन में ही एक जगह है इंसाफ की बुलंदोबान नई इमारत, तो उसके सामने हो सकता है कि फिर अगले बुध को कोई धरना शरना भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया कमर मेकन साहब। नाज़रीन, जाते जाते जो आपने हम पर जो तनकीद करते हैं, आपकी तनकीद सर आंखों पर, हम इस तनकीद से अपनी इसलाह का पहलू निकालते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हम तहरीक चलाने से भी किसी को नहीं रोक रहे भाई, हम सिर्फ आपको जो हो रहा है वो आप तक पहुंचा। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि तनकीद दुनिया में ताकत जो होती है वो दलील में होती है। हम पर तनकीद कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन दलील के साथ कीजिए। हवाई फायर मत कीजिए जिस तरह आप हमें वर्दातिया पता नहीं पेरोल पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और हवायात किस्म के जो बकवासात करते हैं ना आप, काइंडली सारे नहीं करते, नहीं सारे नहीं करते। उनके कोई एक आधा बंदा ऐसा आ जाता है जिसको हकायक पसंद नहीं होते, या कभी आप किसी अच्छे काम की तारीफ कर दें तो वो चाहता है कि उसके मुताबिक सोच के मैं जो कह रहा हूं तो वो किसी को अच्छी बात नहीं लगती। इख्तिलाफ राय जिंदगी का हुस्न है, इसी से आगे बढ़ता है। किबला जो अंबर सगीर के एक बहुत बड़े यहाँ पर वली होकर गुजरे हैं, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास कोई बंदा गया तो उन्होंने कहा, शिकवा किया उस बंदे ने कि ये जो फूल हैं इनके साथ कांटे लगे हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। जिस पर किबला बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इख्तलाफ किया, लेकिन उनके इख्तलाफ का तरीका मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कांटों के साथ फूल दिए हैं। इख्तलाफ उन्होंने भी किया, लेकिन उनके एक इस जुमले ने उस तनकीद को फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है। तनकीद दलील के साथ कीजिएगा, ये दलील के बगैर तनकीद नहीं होती। मुझे और कमर मेकर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।